بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ قانون شریعت حصہ اول، بدعت کی تعریف۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور یہ دو قسم کی ہے، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم، یعنی کہ ایسی سنت نہ ہو ایسی چیز نہ ہو جو سنت کے خلاف اور سنت پر عمل سے روکنے والی نہ ہو، جیسے مسجد پکی بنوانا، قرآن شریف سنہرے لفظوں میں لکھنا، زبان سے نیت کرنا، علم کلام، علم صرف، علم نحو، علم ریاضی، خصوصاً علم حیت و ہندسہ پڑھانا۔ آج کل کے مدرسے یہ سب چیزیں اس زمرے میں آتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، وہ سب بدعت حسنہ ہے۔ اسی کے بعد واجب تک ہے، جیسے تراویح کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت سیئہ قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے، یعنی کہ وہ بدعت وہ ایسا کام جس سے کوئی سنت ختم ہو رہی ہو، بگڑ رہی ہو اور خلاف سنت کام ہو رہا ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ امامت و خلافت کا بیان۔ امامت دو قسم کی ہیں، ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امام ہے، جس کا حال نماز کے بیان میں آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ امامت کبریٰ کی شرط۔ امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حق اس امامت کے لیے مسلمان آزاد مرد عاقل بالغ قریشی قادر ہونا شرط ہے۔ ہاشمی علوی معصوم ہونا شرط نہیں، نہ یہ شرط کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو۔ کب امام کی اطاعت فرض ہے؟ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں۔ امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر، سیاستدان، عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ امام مبتلا فسق یعنی کہ گناہ ہونے سے معزول نہیں ہو جاتا، یعنی کہ اگر امام کوئی گناہ کر لے تو اس سے وہ معزول نہیں ہو جاتا ہے۔ خلفائے راشدین۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ صاحبوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ منہاج نبوت پر خلافت حق راشدہ 30 سال رہی، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام ہے۔ انبیاء والمرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہی جن و انس و ملک سے افضل صدیق اکبر، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق یا عثمان سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ صحابہ و اہل بیت۔ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سب صحابی اہل خیر و صلح ہیں اور عادل و ثقہ ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی سے کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی، گمراہی و بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی یعنی شیعہ ہے۔ حضرات شیخین کی توہین کا حکم۔ حضرات شیخین یعنی کہ شیخین سے مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہ کے نزدیک کفر ہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی سے حضرت معاویہ کی جنگ خطائے اجتہادی ہے جو گناہ نہیں، اس لیے حضرت معاویہ کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی سا بھی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ و رفض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی، غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔